السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق و کرم فرما اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، آج کے اس بارونق محفل میں قرآن کتاب انقلاب کے عنوان پر خامہ فرسائے کی جسارت کروں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو عامل بنائے، آمین۔ حضرات، قرآن کریم رب العالمین کا وہ آخری قانون اور لازوال دستور ہے جو رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کی اخروی زندگی کے ساتھ ساتھ نجی، سماجی اور دنیاوی زندگی کی بھی ایسی رہبری کرتا ہے جس سے ایک انسان ایسا اصلی انسان بنتا ہے جو ہر طرح کی مادی، ذہنی و فکری غلامی سے آزاد ہو کر خود بھی ربانی قانون کا پابند بنتا ہے اور دنیا کو بناتا ہے۔ قرآن کے پاس 1450 سال کی ایسی تاریخ موجود ہے جو اس سے جڑا، اس کے قانون کو اپنے زندگی میں اتارا، اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ مادیت اور خود غرضی والی دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو ایسا مضبوط پایا کہ دنیا کی طاقتیں اس کے سامنے سرنگوں ہو گئی۔ جی ہاں، آج کے اس نازک حالات میں بھی قرآن کریم امت مسلمہ کے لیے کافی و شافی ہے۔ اگر ہم اسے کتاب ہدایت کے روپ میں قبول کریں اور زندگی اس کے بنائے قانون پہ لائیں تو انقلاب اور ترقی سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قرآن کے اسی روپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ میں بیان کیا کہ یہ کتاب ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اور اسی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان عالی کے ذریعے واضح کیا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو بلند کرتا ہے، ترقی دیتا ہے، اور جو قوم اس سے رشتہ کاٹ لیتی ہے ایسے افراد دنیاوی زندگی میں بھی ذلیل و رسوا، ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ قرآن رب اور اس کے بندے کے درمیان رشتے کو مضبوط بناتا ہے، قرآن انسان کو بہادر اور حوصلہ مند بناتا ہے، قرآن انسان کے اندر نئی روح پھونکتا ہے۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کی تعلیمات نے 6 صدی عیسوی کے اس تاریخ دور کو اتنا روشن کیا کہ آج تک چمک رہا ہے۔ قرآن ہی ہے جس نے ضدی اور اجڑ قوم کو انسان بنایا، قرآن ہی ہے جس نے قاتلوں اور رہزنوں کو انسان کے جان و مال اور عزت و آبرو کا محافظ بنا دیا۔ جی ہاں، قرآن ہی ہے جس نے انسانیت کے ہر طبقہ کو عزت سے جینا سکھا دیا، سماج میں اچھوت سمجھے جانے والے عورت کو عزت و سربلندی کی معراج کرائی۔ قرآن عدل و انصاف پر مبنی سماج کی بنیاد رکھتا ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمانوں نے اسے کتاب انقلاب اور ہدایت کے طور پر نہیں لیا، ہم نے صرف اسے برکت کی چیز سمجھی اور یوں دن بدن قرآن سے دور ہوتے چلے گئے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، آج ہم زندگی کے ہر ریس میں پیچھے ہیں، دولت کے پیچھے پڑے ہیں لیکن وہ بھی مل نہیں پا رہے۔ آؤ نوجوانوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ آج بھی دنیا تمہاری قیادت کے منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ زمانے کی ہزاروں نعمتیں موجود ہو لیکن، زمانے کی ہزاروں نعمتیں موجود ہو لیکن تلاوت ہو نہ قرآن کی تو گھر اچھا نہیں لگتا۔ وما علینا الا البلاغ۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.